بھارت نے مجھ پر ظلم کیا، گھر بار عزتیں چھین لی، 47 کے کٹتے مرتے مسلمانوں کا پاکستان۔ کیا آج کا آزاد نوجوان جانتا ہے کہ آزادی کیسے ملی؟ 70,000 عورتیں کیسے قید کر لی گئیں اور 14,000 علماء کرام کو کیوں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا؟ آج ہم آپ کو 47 سے آزادی حاصل کرنے والے کرداروں سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بننے میں کن کن لوگوں کا کیا کردار تھا۔ آج آزادی بہت سستی لگتی ہے، ہمیں ورثے میں ملی، نہ ہم نے ڈنڈا اٹھایا، نہ تلوار، اور نہ ہی کوئی بچہ نیزے پر چڑھا، اور نہ ہی کسی ماں بہن کی عزت لوٹی۔ آئیے دوستو، تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ آزادی کی قیمت کیا تھی۔ 750 سال تک برصغیر میں مسلمانوں نے حکومت کی، مگر کسی ہندو، عیسائی اور سکھ پر ظلم و زیادتی نہ ہوئی۔ ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے آباد کرتا تھا۔ مسلم حکمران زوال پذیر ہوئے تو انگریز قابض ہو گئے، جو تجارت کے بہانے برصغیر میں آئے تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ داستان ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ظلم و ستم اور مذاہب کی کشمکش میں فیصلہ کیا کہ اب برصغیر ان کے لیے نہ صرف مذہبی بلکہ کسی بھی اعتبار سے محفوظ نہیں۔ 1913 سے شروع ہونے والی عالم اتحاد اسلام کی تحریک بھی 1922 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد دم توڑ گئی۔ تحریک آزادی میں علماء کرام کا کردار بہت اہم تھا، جس میں کئی علماء کرام کو زندہ جلایا گیا اور کئیوں کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ برصغیر میں آزادی کے لیے 3 سال بہت ہی المناک گزرے۔ ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کرام کو انگریزوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ ڈاکٹر ٹامس کے مطابق دلی کے چاندنی چوک سے پشاور تک کوئی بھی درخت ایسا نہ تھا جس میں علماء کرام کی لاشیں لٹکتی ہوئی نظر نہ آتی ہوں، بلکہ کئی جگہوں پر خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے کولوں پر ڈال دیا گیا۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں پھانسی گھاٹ تیار کیا گیا، جس میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسیاں دی جاتی۔ ڈاکٹر ٹامس نے مزید لکھا کہ ایک دن میں دلی کے خیمے میں مقیم تھا کہ مجھے مردار کے جلنے کی بدبو محسوس ہوئی۔ جا کر دیکھا تو آگ کے انگارے دہک رہے تھے اور 40 علماء کرام کو ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان انگاروں پر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد 40 علماء کرام کو بھی اسی طرح لایا گیا اور ننگا کر کے انگاروں پر ڈال دیا گیا۔ ڈاکٹر ٹامس نے مزید کہا کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے دیکھا کہ 40 علماء کرام آگ پر پک گئے اور پھر ان کے بعد 40 علماء کرام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن کسی ایک عالم نے بھی انگریزوں کے سامنے نہ گردن جھکائی اور نہ ہی معافی کی درخواست کی۔ یوں علماء کرام نے آزادی کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالا، اپنی جانیں تک قربان کر دی، مگر لب پر سی تک نہ لایا۔ لیکن ظالم حکمران انگریز قابض کے سامنے گردن تک نہ جھکائی۔ اس کے باوجود نہ جذبہ آزادی ماند پڑا، بلکہ مسلمانوں نے آزادی کی تحریک کو مزید تیز کر دیا۔ خطبہ الہ آباد تاریخی حیثیت اختیار کر گیا۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے کے لیے خط لکھا کہ آپ کی ضرورت کانگریس کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح عظیم مرد حر نے جب مسلمانوں کی نمائندگی کی تو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح عوام جو انگریزی جانتی تک نہیں تھی، قائد کی تقریر پر اللہ اکبر اور پاکستان کی آزادی کے نعرے لگائے۔ یہ تھا آزادی کا جوش اور جذبہ جو الگ وطن کے قیام کی راہ ہموار کر گیا۔ قائد اعظم کی عقل و دانش کے نہ صرف ہندو بلکہ انگریز بھی معترف تھے۔ 1947 کے شروع میں قائد اعظم انگریزوں کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ مسلمانوں کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ اب برصغیر کی تقسیم ہونا تھی اور نومولود پاکستان کا انحصار اسی تقسیم پر تھا۔ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی اور دونوں طرف سے لوگوں کو اپنے اپنے وطن میں قیام کی راہ
پر گامزن ہونے کے لیے کھلی چھوٹ دی گئی۔ لیکن 1947 میں ہندوؤں نے سکھوں کے ذریعے جو مظالم مسلمانوں پر کیے، ان کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ دن دہاڑے لوٹ مار، جلاؤ گہراؤ اور معمول بن گیا۔ نوجوان بچیاں قید کر لی گئیں، زندہ جلایا گیا، بچوں کو والدین کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ جان بچانے کے لیے کئی عورتوں اور نوجوان بچیوں نے دریاؤں، کنووں میں چھلانگیں لگا کر عصمت کو بچا لیا، مگر آزادی کی تحریک کو ایک شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ لٹتے مرتے کئی خاندان پاکستان پہنچنے میں کامیاب تو ہوئے، مگر ہندوستان میں ہونے والے مظالم نے ان کی روح پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ جنہوں نے اپنے بچوں، اپنی بیٹی بیویوں کی عزت کو پامال ہوتے دیکھا اور بچوں، بزرگوں، جوانوں کو خون میں لت پت دیکھا۔ بھائی چارے کی پامالی اس قدر ہوئی کہ مسلمانوں کی 70,000 عورتیں آج بھی سکھوں، ہندوؤں کی بیویاں ہیں، اور کسی مسیحا کے انتظار میں ظلم و بربریت کا شکار آج بھی ہیں۔ یوں پاکستان تو بن گیا، مگر ہنگامی صورتحال، علاج معالجہ اور فکر و معاش کی تدبیروں کے لالے پڑ گئے۔ قائد اعظم ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ انہیں بیماری نے آن گھیرا، اور یوں وہ 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ انصاف اور آزادی کا سورج اچانک دھندلا ہو گیا، اور ہندوستان میں مظلوم خاندانوں کی آس ٹوٹ گئی۔ واضح ہو گیا کہ پاکستان کے بانی کو، جس نے اتنی بڑی ریاست کی بنیاد ڈالی، انہیں علاج تو کیا، ایمبولینس کی بھی سہولت میسر نہ تھی۔ تو آنے والے حکمرانوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ہر کوئی اپنی لوٹ مار میں آج بھی سرگرم ہے۔ بانیان پاکستان کی روحیں آج بھی ہماری آزادی اور ملکی حالات پر تانا زن ہیں، اور اس کے ذمہ دار آج کے حکمران ہیں۔ میں نے تو پاکستان کی آزادی یوں دیکھی، اور اسی طرح 14 اگست مناتا ہوں، اور خود کو کوستا ہوں کہ کاش پھر کوئی مسیحا آئے، جس بنیاد پر اس کی بقا کی بنیاد رکھی گئی اس کو زندہ کرے۔ آج ہماری آزادی آپ کو کیسی لگتی ہے؟ ویو آفیشل کی ٹیم اور اس کی کارکردگی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آزادی کی اس نعمت کا جتنا شکر ادا کر سکیں۔ اللہ حافظ۔